بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2578۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، انہوں نے شعبہ سے کہ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن سے سنی تھی، اور انہوں نے قاسم سے روایت کی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی۔ جب اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہیں خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور بریرہ کے یہاں صدقہ کا گوشت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ وہی ہے جو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے، یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور ہدیہ ملا ہے، یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اور آزادی کے بعد بریرہ کو اختیار فرما دیا تھا کہ اگر چاہیں تو اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں۔ عبد الرحمن نے پوچھا، بریرہ کے خاوند مغیث غلام تھے یا آزاد؟ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن سے ان کے خاوند کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ غلام تھے یا آزاد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2579۔ حفصہ بنت سیرین سے بیان ہے کہ ام عطیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، کیا کوئی چیز کھانے کی تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام عطیہ کے یہاں جو آپ نے صدقہ کی بکری بھیجی تھی اس کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ پہنچ چکی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2580۔ حشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ام سلمہ نے کہا میری سوکنیں امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن جمعہ تھیں۔ اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2581۔ سلیمان نے حشام بن عروہ سے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج دو گروہ میں تھیں، ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا رضوان اللہ علیہن، اور دوسری میں ام سلمہ بقیہ تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن تھی۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائشہ کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے۔ اس پر ام سلمہ کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرما دیں کہ جسے آپ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں وہیں بھیجا کرے۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورہ کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا، پھر ایک مرتبہ کہو۔
انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسئلہ پر بلواؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابوبکر کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئی اور ازواج کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بنت جحش کو بھیجا۔ وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے اللہ کے لیے انصاف مانگتی ہیں، اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان کے منہ پر انہیں بھی برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بول پڑیں اور زینب کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ ابوبکر کی بیٹی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ کے واقعہ سے متعلق ہشام بن عروہ نے ایک اور شخص سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے زہری سے روایت کی، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے اور ابو مروان نے بیان کیا کہ ہشام سے، اور انہوں نے عروہ سے کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ہشام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب سے جو غلاموں میں سے تھے وہ بھی ہے۔ وہ زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خدمت میں موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2582۔ ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، عذرا نے کہا کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو عنایت فرمائی اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے۔ ثمامہ نے کہا کہ انس کا گمان تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2583۔ مسعود بن مخرمہ نے بیان کیا اور مروان بن حکم نے انہیں خبر دی کہ جب قبیلہ حوازن کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ کی شان کے مطابق ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اور میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے قیدیوں کو واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ انہیں ان کا حصہ ملے تو وہ بھی واپس کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد سب سے پہلی جو غنیمت دے گا اس میں سے ہم اسے معاوضہ دے دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم اپنی خوشی سے ان کے قیدی واپس کر کے آپ کا ارشاد تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2585۔ شام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے لیکن اس کا بدلہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو وکی اور محاصر نے بھی روایت کیا، مگر انہوں نے اس کو ہشام سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2586۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے، انہوں نے نعمان بن بشیر سے کہا اور ان کو ان کے والد نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور ہبہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ایسا ہی غلام اپنے دوسرے لڑکوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان سے بھی واپس لے لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2587۔ حسین نے بیان کیا وہ عامر سے کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ منبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو عمرہ بنت رواحہ نعمان کی والدہ نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ نے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2588۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ آپ اس وقت عباس اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے۔
عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کا ذکر ابن عباس سے کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن کا نام نہیں لیا جانتے ہو وہ کون تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ علی بن ابی طالب تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2599۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہبہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے پھر چاٹ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2590۔ عباد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے اسماء نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، جوڑ کے نہ رکھو، کہیں تم سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ روک لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2591۔ فاطمہ بنت منذر نے بیان کیا، ان سے اسماء بنت ابی بکر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گناہ نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2592۔ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث نے خبر دی، انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیے بغیر آزاد کر دی۔ پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی، انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نے آزاد کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا، اگر اس کی بجائے تم نے اپنے ننیال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا۔ اس حدیث کو بقیر بن مضر نے عمر بن حارث سے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2593۔ یونس نے خبر دی زہری سے، وہ عروہ سے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآن اندازی کرتے، اور جن کا قرآن نکل آتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور ایک ایک رات باری مقرر کر دی تھی۔ البتہ آخر میں سودا بنت زمعہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2594۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر وہ تمہارے ننیان والوں کو دی جاتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2595۔ طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 پڑوسی ہیں، تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2596۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اصحاب نے عرض کی۔ ان کا بیان تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گورخر ہدیہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام ابوا یا مقام ودان میں تھے اور محرم تھے۔ آپ نے وہ گورخر واپس کر دیا۔ صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چہرے پر ناراضگی کے آثار اور اثر ہدیہ کی واپسی کی وجہ سے دیکھا تو فرمایا، ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2597۔ ابو حمید سعدی نے بیان کیا کہ قبیلہ ازد کے ایک صحابی جنہیں ابن انبیاء کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو کہا، یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا والدہ کہ گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہے تو اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی، اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دہرایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2598۔ جابر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اگر بحرین کا مال جزیہ کا آیا تو میں تمہیں اتنا 3 لپ مال دوں گا۔ لیکن بحرین سے مال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور ابو بکر نے ایک منادی سے اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی قرض ہو، وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے 3 لپ بھر کے مجھے دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2599۔ مسعود بن مخرمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندک بائیں تقسیم کی اور مخرمہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ میں ان کے ساتھ چلا، پھر انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر کھڑا ہوا ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت انہیں قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی، لو اب یہ تمہاری ہے۔ مسعود نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ نے قبا کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخرمہ خوش ہو یا نہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2600۔ حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ عرض کیا کہ رمضان میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا کیا 2 مہینے در پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں۔ بیان اس بات پر اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کروں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔